السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ بچے آج ہم لوگ آپ کا لیکچر نمبر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے 8، اور یہ ہمارا ٹاپک ہے ابدیت فلسفہ تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں اور تعلیمی تصورات جو ہیں وہ کیا ہے۔ ابدیت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو عقل کی تربیت کو تعلیم کا مقصد قرار دے کر مثالی معاشرہ قائم کرنے کا آرزومند ہے، اور اس کے نزدیک سچائی عالمگیر ہے۔ ہر زمانے میں ہر مقام پر سچائی کی افادیت یکساں رہتی ہے۔ یہ فلسفہ تعلیم نہ بدلنے والی سچائیوں، علوم اور اقدار پر یقین رکھتا ہے۔ ابدیت قدیم فلسفہ تعلیم ہے جو ماضی سے محبت رکھتا ہے اور ابدی سچائیوں کو زندگی کی بنیاد بناتا ہے۔ ماضی میں مسلمان، یہودی اور عیسائی کے جو نظام تعلیم ابدیت کے زیر اثر رہے ہیں، 20ویں صدی کے آخر میں ہیشین اور ایڈلرز نے شکاگو یونیورسٹی میں ملازمت کے دوران اس فلسفہ تعلیم کے اصول تشکیل دیے۔ ٹھیک ہے، اس ابدیت کے نزدیک یہ کائنات محض اتفاق نہیں بلکہ ایک بامانی تخلیق ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اس فلسفہ تعلیم کے فلسفیانہ بنیادیں جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے اس میں تصور حقیقت آ جاتا ہے۔ کائنات روحانیت اور مادیت کے دو خانوں میں تقسیم ہے، جس میں روحانیت کو برتری حاصل ہے۔ روح اخروی حقیقت ہے جو مادہ پر فوقیت رکھتی ہے۔ انسان روح اور مادہ کا مرکب ہے اور اس کی روح آزاد اور مادہ قوانین فطرت کے تابع ہے۔ دوسرا تصور علم آ جاتا ہے۔ ابدیت کے نزدیک عقل اور استدلال سے حاصل ہونے والا علم قابل اعتماد ہے۔ حواس خمسہ، تجربات اور ہدایات سے حاصل ہونے والا علم نامکمل اور غیر معتبر ہے۔ ایسے علم کو صرف اوپینین کا درجہ دیا جا سکتا ہے، یعنی رائے کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تصور قدر آ جاتا ہے۔ ابدیت کے نزدیک اقدار مستقل اور پائیدار ہے۔ معاشرتی استحکام کی ضمانت صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب اقدار کو بار بار تبدیل نہ کرنا پڑے۔ اقدار انسانوں کی وضع کردہ نہیں ہے اور عقل سے دریافت تو انہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان اس کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اقدار کی نوعیت عالمگیر ہے، یہ ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے یکساں اہم ہے۔ ابدیت فلسفہ تعلیم کی تعلیمی تصورات جو ہیں وہ درج ذیل ہے۔ اس میں سب سے پہلے مقاصد تعلیم آ جاتا ہے۔ ابدیت کا نصب العین عقل کی نمو کر کے صالح معاشرے کا قیام عمل میں لانا ہے۔ تعلیم کا فرض یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ وہ افراد کی ذہنی صلاحیتوں کی نمو کر کے انہیں مثالی انسان بنائے۔ فرد کے کردار تربیت، اخلاقی اقدار کی اشاعت اور روحانی تربیت تعلیم کے اہم فرائض ہیں۔ تعلیم کا اہم مقصد فرد میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کر کے اسے قیادت عالم کے لیے تیار کرنا بھی ہے۔ عظیم کتابوں میں محفوظ تہذیبی اقدار کی دوسری نسلوں تک منتقلی بھی ابدیت فلسفہ تعلیم کے مقاصد میں شامل ہے۔ نصاب کی بات کی جائے تو ابدیت کے نزدیک اگر فرد کی ذہنی صلاحیتوں کی صحیح تربیت ہو جائے تو وہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر نصاب میں ایسے مضامین شامل کیے جاتے ہیں جو فرد کی ذہنی صلاحیتوں کی نمو کریں۔ اس فلسفہ تعلیم کے نصاب میں عام طور پر حساب، فلکیات، موسیقی، منطق، جیومیٹری، زبان، ادب اور فن خطابت یعنی فن خطابت جیسے مضامین شامل کیے جاتے ہیں، اور یہ مضامین فرد کی شخصیت میں تدبر اور حکمت جیسی صفات پیدا کرتے ہیں۔ اگر انسٹرکشنل اسٹریٹجی کی بات کی جائے یعنی حکمت تدریس کی بات کی جائے تو ابدیت پسند نفس مضمون طلباء تک منتقل کرنے کے لیے سقراطی طریقہ جو ہوتا ہے، تقریری طریقہ اور جدلیاتی طریقہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ طریقہ ہائے تدریس متعلم کی استدلالی قوتوں کی نمو میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ متعلم کی بات کی جائے اسٹوڈنٹ کی تو ابدیت فلسفہ تعلیم کے مطابق متعلم کو محنتی، فرشناس، علم دوست اور فرما بردار ہونا چاہیے۔ اسے اپنے استاد کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ علم اور استاد کے مقابلے میں متعلم کی حیثیت ثانوی ہے۔ دوران تدریس بچے کے انفرادی اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے علم کے تابع کر دیا جائے۔ اس نظام تعلیم میں استاد بچے کی شخصیت کا مرکز ہوتا ہے اور وہی اس کی زندگی کا خاکہ تشکیل دیتا ہے۔ معلم کی بات کی جائے تو ابدیت میں معلم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہ طلباء کے لیے مقاصد کی روشنی میں تعلیمی سرگرمیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اس فلسفہ تعلیم میں استاد کو روحانی رہنما کا درجہ حاصل ہے جو اپنے طلباء کے مستقبل کی زندگی کا خاکہ تیار کرتا ہے۔ معلم اپنے مضمون میں ماہر ہوتا ہے اور معلومات میں اضافہ کے لیے مسلسل کوشش کرتا ہے۔ انتظام کی بات کی جائے تو ایڈمنسٹریشن میں ابدیت فلسفہ تعلیم کے تحت تشکیل پانے والے نظام تعلیم میں طلباء کو سخت نظم کا پابند بنایا جاتا ہے۔ ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ اور تعلیمی انتظامیہ کے احکامات پر عمل کریں اور دوران تدریس طلباء کی انفرادی اختلافات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ابدیت پسندوں کا خیال ہے کہ اگر دوران تدریس بچوں کی دلچسپیوں اور رجحانات کو مد نظر رکھا جائے تو ان کی ذہنی صلاحیتوں کی نمو جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔
اب ابدیت فلسفہ تعلیم کی اہم خصوصیات کون کون سی ہیں؟ ان کی اہم خصوصیات میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ انسانی فطرت ہے کہ ابدیت پسندوں کا خیال ہے مختلف ماحول ہونے کے باوجود انسانی فطرت ہر جگہ یکساں ہے، پس ہر شخص کے لیے تعلیم ایک جیسی ہونی چاہیے۔ دنیا کے تمام بچوں کی خصوصیات مشترک ہیں۔ اگر تعلیم کا مقصد انسان سازی قرار دیا جائے تو تعلیم کے مقاصد ہر زمانے اور ہر معاشرے کے لیے بالکل یکساں رہیں گے۔ اسی طرح زندگی کی تیاری کی بات کی جائے تو ابدیت پسند فلسفی مدرسہ پر ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ وہ نوخیز نسلوں کو مستقبل کی زندگی گزارنے کے لیے تیار کریں، اسے طلباء کو اس قابل بنائیں کہ وہ عملی زندگی کے سارے مسائل خود بخود حل کر سکیں۔ ابدیت کے نقطۂ نظر سے اسکول ایسا مصنوعی نظام ہے جہاں بچوں کو ثقافتی ورثے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ عقل کے استعمال کی بات کی جائے تو ابدیت پسندوں کے نزدیک ہر بچہ عقل کی صلاحیت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ تعلیم اسے عقل کا بہترین استعمال سکھا کر معاشرے کا مفید رکن بناتی ہے، اور تعلیم کا ہی یہ فرض ہے کہ وہ فرد کی عقل کی نمو کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے تاکہ وہ ذہنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ ذہانت کی بات کی جائے تو ابدیت پسند سے نظام تعلیم کے آرزومند ہے جو ریاست کے ہر فرد کو ذہانت کے کسی نہ کسی میدان میں بادشاہ بنا دے۔ ہمیں کم مقدار اور درمیانی معیار پر راضی نہیں ہونا چاہیے۔ اوسط ذہانت کے حامل افراد قابل فخر کارنامہ انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ ابدیت پسند اعلیٰ علم کے ذریعے اعلیٰ ذہانت پیدا کرنے کے خواہاں ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ نصاب، زبان، ادب، تاریخ، فلسفہ اور اخلاقیات جیسے مضمون شامل کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ مضامین جو ہوتے ہیں فرد کی ذہنی صلاحیتوں کو نمو دے کر اعلیٰ ذہانت کے حامل بن جاتے ہیں۔ نظریہ قدر کی بات کی جائے تو ابدیت کے نزدیک انسان مجبور نہیں بلکہ آزاد ہے، وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں خالق کائنات کے سامنے جواب دہ ہے۔ غیر موزوں ماحول کسی شخص کے منفی طرز عمل کا جواز نہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، انسان کا فرض ہے کہ عقل کے درست استعمال کر کے اپنی خواہشات اور جذبات کو معاشرتی حدود میں رکھتے ہوئے مہذب انسانوں کا طریقہ اختیار کرے۔ سچ کی بات کی جائے تو تعلیم کو چاہیے کہ وہ فرد کو سچا علم دے۔ تعلیم کا کام فرد کو دنیا سے ہم آہنگ کرنا نہیں بلکہ فرد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ سچائی سے مطابقت پیدا کر سکے۔ ابدیت پسند تعلیم کے نزدیک ابدی سچائی حقیقت ہے، حقیقت سے مطابقت ہی اصل تعلیم بن جاتی ہے۔ کتب کا مطالعہ ہے۔ ابدیت پسند عظیم کتابوں کے مطالعہ کی سفارش کرتے ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ فرد کو عظیم نظریات سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ کتابیں عام طور پر ریویلڈ ہوتی ہیں اور ان میں ابدی حقیقتوں کا علم ہوتا ہے۔ یہ علمی آفاقی مضامین کی بات کی جائے تو ابدیت ایسے مضامین کی تدریس پر زور دیتا ہے جو آفاقی نوعیت کے ہوں۔ یہ فلسفہ وقتی اور مخصوص جغرافیائی جو ہے اہمیت کے مضامین کی تدریس پسند نہیں کرتا۔ ابدیت پسندوں کے نزدیک طلباء کو ایسے مضامین پڑھائے جانے چاہئیں جو انہیں کائنات کی ابدی حقیقت سے آگاہ کرے۔ رول آف دا اسکول یعنی مدرسے کے کردار کی بات کی جائے تو یہاں پہ ابدیت پسند مدرسے کا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرے کے ایسے دانشور طبقہ کی تربیت کرے جو سچائی سے آگاہ ہو، اور یہی طبقہ بعد میں آنے والی نسلوں کو سچائی منتقل کرتا ہے۔ مدرسہ بچوں اور نوجوانوں کو زندگی کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کی تیاری میں عقل سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، اور عقل کی یہ تربیت تعلیمی ادارے کی اہم ذمہ داری ہے۔ یہ تھا ہمارا بیٹا آج کا لیکچر۔ آپ لوگ اب اس کو غور سے سنیں، سمجھے، نہ سمجھ آئے تو آپ جو ہے وہ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔